اتنا سارے امور کو چھوڑنے کے بعد وہ بات سنی جائے تو وہ فائدہ دیتی. تو قرآن مجید سے اہم بات اور کون سی ہو سکتی تھی؟ اور اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ یہ قرآن یاد کروانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے. یعنی اس کی ذمہ داری وہ آپ کے حوالے سے تو لے لی ہے لیکن امت کے حوالے سے نہیں لی گئی. امت کے حوالے سے کیا ذمہ داری لی گئی ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیے لیکن ان کو انٹینشنلی نیت کر کے یاد کرنا پڑے گا قرآن. تو جب وہ علیحدہ سے یاد کریں گے تو اتنی بڑی کتاب نہ اس کے کئیوں کو مطلب پتہ ہوتے ہیں. اجمی لوگ ہیں ہم لوگ تو عموماً اکثر لوگوں کو مطلب بھی نہیں پتہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی فرمائی کہ ہم قرآن کو آسان کر دیں گے لیکن باقیوں کو یاد کرنا پڑے گا. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ باقیوں نے یاد کیسے کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لکھنے پڑھنے جاننے والے صحابی کو بلاتے, اس کو کہتے یہ قرآن نازل ہوا ہے, اس کو کسی چیز پہ لکھ لو. اب وہ جو چیز قریب ہوتی اس کو منگواتا, وہ لے کے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, عرض کرتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اور وہ اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے. اور وہ جو چیز ہوتی وہ اس کے اوپر لکھتے چلے جاتے. جب لکھ لیتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے کہ یہ لکھا ہے ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی لکھنے کے اندر کوئی چیز بعض اوقات انسان ہے آگے پیچھے ہو تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دینی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ بھی دین اسلام اتنا ہی اہم ہے جتنا قرآن اہم ہے. تو انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کے دوسرے حصے جس کو حدیث کہتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے تو اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کتب انی غیر القرآن, جس شخص نے قرآن کے علاوہ میرے سے اب کوئی چیز اور لکھ رہا ہے نا تو وہ اس کو مٹا ڈالے, ختم کر دے. اب صحابہ کو جب حکم ملا تو انہوں نے قرآن کے علاوہ کو چھوڑ دیا اور قرآن کو لکھنا شروع کر دیا اور حدیثوں کو یاد کرنا شروع کر دیا. اب علماء فرماتے ہیں اس کے اسباب یہ تھے کہ اس وقت میں وہاں پر اتنی وہ اسٹیشنری, وہ جو اس زمانے کی مستعمل اسٹیشنری تھی وہ دستیاب نہیں تھی. وہ پتوں کے اوپر لکھے جاتے تھے, وہ کھجوروں کی چھالوں کے اوپر لکھے جاتے تھے, وہ پتھروں کے اوپر لکھا جاتا, جو بڑی بڑی سلیں ہوتی ہیں نا جیسے ان کے اوپر وہ تیز کر رہے ہوتے ہیں چھریاں, وہ بڑی بڑی پتلی سلیں, اس انداز سے ان کے اوپر لکھا جاتا. تو جو میسر آتا اس کے اوپر لکھتا, تو ایک بڑی چیز کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا اور کہا قرآن کو تم لکھ لیا کرو. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ احادیث بھی لکھ لیا کریں. لیکن برا ہو ان منکرین حدیث کا, وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا, اگر یہ اہم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتے. ہم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ منع کیا؟ کہنے لگے حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے. ہم نے کہا آپ کی بھائی مت ماری گئی ہے, جب حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے تو استدلال کہاں سے کر رہے ہو؟ لکھی ہوئی حدیث سے. اگر آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہوتا تو پھر یہ روایت کیوں لکھی تھی؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز منع کر دی اور آخر تک منع رہی تو پھر وہ لکھی ہوئی کیوں تھی؟ اگر وہ لکھنے کی اجازت ملی تو پرانی باتوں کو بھی انہوں نے یاد کرتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا. اسی لیے تو لکھی ہوئی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے. تو یہاں پر ایک اور دلیل کے جس میں آتا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل کہ سراقہ بن مالک بن جوشم, وہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اس نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے امان نامہ لکھوا دیجئے. تو وہاں پہ عامر بن فہیرہ کو بلایا جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے اس کا انوائے کے ساتھ, تو ان کو بلایا, ان کو کہا ان کو امان نامہ لکھ دو. اب اگر احادیث لکھنی منع ہی رہتی مکہ کے اندر مکمل طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا تھا, میں نے کچھ بھی نہیں لکھ کے دینا. کیوں لکھوا دینے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خود ہی لکھوانا شروع کر دیا تھا. یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کے دوران کرتے کراتے مکہ مدینہ کے بالکل قریب 3 کلومیٹر فاصلے پہ پہنچ چکے ہیں. اب اس کو سمجھ لیجئے اتنا ہی 3 کلومیٹر فاصلہ کو بہت زیادہ نہیں ہوتا,
یہ آپ کی ڈی ایکسٹینشن، یہاں سے میں آتا ہوں، یہ آپ کے گیٹ تک کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر کا بن جاتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آپ اور فاصلہ زیادہ لگا لیں تو یہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، اور اگر آپ تیز چلیں تو آدھے گھنٹے اور 35 منٹ میں، اور اگر آرام سے چلیں تو 45 منٹ میں یہ پار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جس طرح گاؤں کی بستیاں ہوتی ہیں نا، اس انداز کی بستیاں ہوتی تھی، پہ اس تصور کو ذہن میں لانا ہے، کیونکہ 10 سالہ زندگی آپ نے وہاں گزاری، مشرکین کے ساتھ جنگیں وہاں پر ہوئیں، یہود کے ساتھ جنگیں وہاں پر ہوئیں، وہاں پر کیا حالات تھے، کون سی ریاست مدینہ کا آج بھی تصور لیا جاتا ہے؟ اسلام صرف اور صرف مسجد کی عبادت تک محدود نہیں ہے، اسلام معاشرے کی آخر تک محدود نہیں ہے، اسلام صرف بازاروں تک محدود نہیں ہے، اسلام ریاست کے اعتبار سے بھی اتنا ہی عام ہے جتنا انسان کی انفرادی زندگی کے اندر۔ تو ریاست کو سمجھنے سے پہلے آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ اس ریاست مدینہ کا جغرافیہ کیا تھا، کیفیت کیا تھی، قبائل کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں کون سے فیصلے کیے، ان فیصلوں کو ہم آج کی زندگی میں ریاست کے معاملات میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 8 ربیع الاول 14 نبوی، اب یہاں پہ آخری مرتبہ یہاں پہ نبوی لکھا، اس کے بعد انشاءاللہ جب لکھیں گے ہم کیا لکھیں گے؟ ہجری لکھیں گے، ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ تو یہاں پر 8 ربیع الاول 14 نبوی کہہ لیں، یا 8 ربیع الاول 1 ہجری کہہ لیں، 1 ہجری کہہ لیں۔ تو یہاں پر قباء میں آپ علیہ السلام آئے اور رہے۔ قباء کی بستی بڑی خوبصورت بستی، اور یہاں پر جہاں پر رہے ہیں یہ دیکھیے گا جی، سلائیڈ نمبر 3 کو دیکھیے جا کے کہ یہ کتنا خوبصورت وہاں پر بنایا گیا ہے، وہ مسجد قباء بنائی گئی ہے۔ 14 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیلات ذکر کروں گا، بڑی خوبصورت تفصیلات۔ 200 سال سے زائد عمر پائی ہے انہوں نے، اور وہ دعا کرتے کراتے بکتے بکاتے اس علاقے میں پہنچے، اور اس علاقے میں جب ان کو خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، تو وہ اپنی 3 نشانیاں چیک کرنے کے لیے جو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ یہاں پر آ گئے۔ اور کون سی نشانی تھی؟ پہلی نشانی چیک کرنے کے لیے آئے کہ وہ جس باغ میں کام کرتے تھے، یہ دیکھیے گا، یہ میں آپ کے سامنے یہ باغ بھی لے آؤں، یہ سلائیڈ نمبر 6 کو دیکھیے گا کہ یہاں پہ بنو قریظہ کی بستی ہے، بالکل کونے میں آپ دیکھیے یہ 3 سرکل بنے ہوئے۔ تو اس بنو قریظہ کی بستی کے اندر ایک یہودی رہتا تھا جس کے آپ غلام تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ۔ تو وہاں پہ کھجوروں کے باغ کے اندر کام کرتے تھے، وہیں سے انہوں نے کچھ کھجوریں لیں، اور وہ چپ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دیکھیے نیچے مسجد قباء کو آپ دیکھیے گا، بالکل نیچے مسجد قباء لکھی ہے، یہاں پر آپ علیہ السلام ٹھہرے تھے، یہاں پر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، وہ تھوڑی کھجوریں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ صدقہ ہے۔ اور تورات کے علماء سے اس نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا جو آخری نبی آئیں گے وہ صدقہ نہیں استعمال کریں گے۔ اب وہ چیک کرنا چاہتا تھا، تو چیک کرنا چاہتے تھے، جب انہوں نے پیش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا یہ صدقے کی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، غرباء جو کہا کہ آپ اس کو استعمال کر لیجئے اور میں نہیں کھاؤں گا، نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نشانی جب پوری ہوتی دیکھی تو اس کے بعد اگلی نشانی 2-1 دن بعد پھر واپس آئے اور پھر کھجوریں لے کے آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کھا لیجئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو اس طرح 2 نشانیاں پوری ہو گئیں کہ تحفہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نا تیسری نشانی دیکھنا چاہتا تھا۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ یہ جو کندھے ہیں، کندھوں کی پچھلی طرف یہ ایسے ایک ابھار سا تھا جیسے سیب ہو، اس طرح کا ایک ابھار یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا۔ یہ ایک فزیکل سمبل تھا جو آپ علیہ السلام کے جسم کے اوپر موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا۔ تو کہنے لگے میں نا، یہ دیکھیے گا قریظہ،
قریظہ سے اوپر دیکھیے بقیع کا قبرستان ہے، یہ پورا کا پورا نقشہ انشاءاللہ بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ قریظہ سے تھوڑا سا اوپر دیکھیے بقیع کا قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن چونکہ قباء کے اندر وہ آئے تھے دو دفعہ، تو میں نے اس لیے یہاں پہ سمجھا کہ آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی تعارف کروا دوں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں کبھی آگے جاؤں کبھی پیچھے جاؤں، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ تلاش کر رہا ہے، کہنے لگے بات سنیں۔ میں ان کے قریب چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ پیچھے دیکھو، اور چادر کو پیچھے کر دیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا مہر نبوت کو، مجھے یقین ہو گیا کہ جس کے لیے میں دعائیں مانگتا تھا، میرے رب نے مجھے 200 سال سے زیادہ عمر دی، وہ نبی یہی ہے، انہی کے لیے دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اس نبی کی امت میں کر دے۔ اور ہم لوگ بن چاہے ہی اس نبی کی امتی ہیں۔ کہنے لگے مجھے اتنی محبت اور اتنی خوشی ہوئی، کہنے لگے میں اس مہر نبوت کو چومنے لگ پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا نہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع عطا فرمائے قیامت کے دن، اس وقت ہم حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر لے رہے ہوں، تو اس وقت دل کرے کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، پیارے ہاتھوں کو بوسہ دے سکے اور اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ تو اس طرح یہاں پر قباء سے واپس چلتے ہیں قباء کی اصل بات کی طرف، کہ قباء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 14 ایام تک رہے۔ یہاں سے رہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں، اور وہ نقشے کی طرف ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ یہ نقشہ پھر اسی طرح سلائیڈ نمبر 6 پہ دیکھیے، یہ قباء ہے نیچے، اور قباء سے آگے چلے، اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ قباء سے مسجد نبوی کتنی دور نظر آتی ہے، اوپر کی طرف کو دیکھیں، یہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اپنے آپ کو ذرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تصور کیجئے، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں وہ ساری کیفیات کھلتی چلی جائیں۔ آپ جب مسجد نبوی یہاں پہ بالکل اسی طرح قبلہ کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں، تھوڑا سا بھئی باتیں نہیں کیجیے گا، تھوڑا سا ساتھ آگے جاتے ہیں تو بائیں طرف آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں پر لے کر جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور وہاں پر جو ہے ہمیں اس مسجد نبوی کے پرانے حصے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس ریاض الجنہ میں بھی اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی سے پھر اس دروازے سے باہر نکلیں تو تھوڑا سا دور نکلتے ہیں تو سامنے ایک گیٹ آتا ہے، گیٹ کراس کریں تو وہ کون سی جگہ آتی ہے جی؟ جنت البقیع، بقیع کا قبرستان۔ تو یہ دیکھیے یہ مسجد نبوی ہے، اور یہاں سے سیدھا ایسے نکلتے ہیں، اور یہ بقیع کا قبرستان۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھ رہے ہیں آپ نقشے کے اندر؟ اب آپ نے ذہن میں تصور کر لیا، یہ مسجد نبوی کا جو اگلا حصہ ہے وہ خالی سین ہے، جو آپ لوگ گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا، خالی ہے، وہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ امام سے آگے مقتدی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اور امام کا جو مصلی ہے وہ یہاں پر ہے، تو لہٰذا اس سے اگلا حصہ خالی ہے۔ وہ بنا دیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر بقیع قبرستان، اس سے بالکل تھوڑا سا آگے چلے تو وہ بنو قریظہ کی بستی، یہ یہودی قبیلہ ہے، اور اس کے بالکل یہاں پہ قینقاع، یہ سب سے طاقتور قبیلہ تھا، اور اس سے نیچے بنو نذیر، اور نذیر کے بالکل ساتھ ہی قباء کی بستی تھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن رہے تھے، اور 14 دن رہ کے 3 کلومیٹر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا 45 نہیں تو آپ 1 گھنٹہ لگا لیں آج کل کی وقت کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہی ہیں، درمیان میں کر کے پہنچتے ہیں، درمیان میں کر کے پہنچتے ہیں، آگے اندر بھی نہیں داخل ہوئے۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر نہیں کی، وہیں پر جمعہ ادا کیا گیا۔ اس کا مطلب جمعے کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ جمعے کی اہمیت اس طرح ہے کہ جہاں وقت ہو گیا 1.5-2 کلومیٹر اندر جانا گوارا نہیں کیا، 10-15-20 منٹ آگے چلنا گوارا نہیں کیا، ڈیلے کرنا گوارا نہیں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ 2 کام کرنے ہیں، جمعے کے 2 احکام ہیں، یہاں پہ آپ سلائیڈ نمبر 4 پہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے وذروا البیع، تجارت چھوڑنی ہے، فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا ہے۔ ہمارے عام طور پر بازاروں اور گھروں دونوں کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ذکر کرنے لگا۔
پہلی بات یہ کہ بازاروں کے اندر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ آتا ہے اور دوسرا بندہ انتظار کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا رہتا ہے، اور جب وہ پہلا آتا ہے تو پھر دوسرا دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو تیسرا تیسری مسجد میں چلا جاتا ہے۔ یہی حال فیکٹریوں کے اندر ہوتا ہے، آدھے کاریگر جا کے اپنے قریب میں نماز پڑھ آتے ہیں جن کے ہاں جمعے والے دن جو ہے آن ہوتا ہے، اور آدھے بعد میں جمعہ پڑھ آتے ہیں اگر ان میں جمعہ پڑھنے کی کوئی طلب موجود ہو، اور جمعہ تو عموماً ویسے بھی بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جو جمعہ پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے، ادھر جگا دیجئے گا۔ اچھا، جمعہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، اور جو جمعہ نہیں پڑھ رہے ان کی تو حالت ہی بری ہے۔ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، ادھر اذان شروع ہوتی ہے، ادھر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم پہنچنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو۔ اب ہماری گھروں کی حالت کیا ہے، میں ذرا گھروں کے حوالے سے بھی ذکر کر دوں۔ خواتین سے التماس ہے کہ اس وقت کام مت کہا کریں کہ جس وقت مرد حضرات جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخری منٹوں میں جس وقت اذان شروع ہو گئی، 12 بج گئے، وقت شروع ہو گیا، اذان کسی نے لیٹ دی ہے، اس کی اپنی غلطی ہے، 12 بجے وقت شروع ہو گیا، وقت شروع ہو گیا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دینی ہے۔ تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے فروخت نہیں کرنا، تجارت کا مطلب یہ بھی ہے چھوڑنا کہ میں نے خریدنا بھی نہیں ہے۔ اب عورتوں کے لیے جمعہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آخر کسی نہ کسی تو خریدیں گی نا چیز، کسی نہ کسی سے خریدنے کے لیے تو گھر میں بیٹے بھائی کو بھیجیں گی، اور وہ وہاں پر جائیں گے، اور وہ جا کے جب سبزی والے سے سبزی خرید کے گھر دیں گے، گوشت والے سے گوشت خرید کے گھر دیں گے، نان والے سے نان خرید کے گھر دیں گے، کسی کریانے والے سے چیزیں اشیاء خرید کے گھر دیں گے، تو وہ اس وقت میں داخل ہو چکا ہوا ہے کہ جو حرام ہے، جس کے وقت کاروبار کرنا، اور یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے شور کر رہے ہوں، سوائے خطیب کے کسی بندے کو بھی اجازت نہیں ہے، جتنا مرضی اریٹیٹ ہو رہا ہو ان بچوں کے شور سے، اس کو یہ نہیں کہتا چپ۔ جس نے بچوں کو چپ کرانے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ادھر کا متوجہ ہوا، فرمایا اس نے بےہودہ کام کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہفتے کی کیتھارسس کے لیے آپ کو مسجد کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ کسی مسجد کے اندر چلے جائیں، مسجد کے اندر خطبہ طویل خطبہ دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ 1 گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں یا آخری 5 منٹ میں پہنچتے ہیں، ہم وہ 1.25 گھنٹے کا کرتے ہیں، وہ پھر آخری 5 منٹ میں پہنچتے ہیں۔ اور خطبہ کے لیے بھی لازم ہے کہ اچھی طرح تیاری کریں، بھرپور تیاری سے لوگوں کے مسائل ان تک پہنچائیں، اور عوام الناس پہ بھی فرض ہے جیسے ہی وقت شروع ہو جائے اپنے اعمال کو ختم کر دیں۔ پہلی امتوں پہ پتہ ہے کتنا طویل فرض ہوتا تھا عبادت کا۔ ایک صرف قوم کا ذکر کرتا ہوں، وہ قوم یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کے اوپر ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جمعے والے دن عبادت کر لو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے جمعے والے دن نہیں کرنے۔ اللہ رب العزت نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، ان کی بات مان لی۔ کون سا دن چاہتے؟ کہتے جی ہم ہفتے والا دن چاہتے ہیں، یوم السبت۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ اس دن عبادت کرو، لیکن حکم یہ ہے کہ جیسے روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب دن شروع ہوتا ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے، جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو روزے کو افطار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی عبادت اس وقت شروع ہوتی تھی اور ختم اس وقت ہوتی تھی کہ جب دن کا اختتام ہوتا تھا۔ اتنی طویل ان کی نماز اور عبادت اور دعا اور اذکار ہوتے تھے۔ صرف اور صرف واش روم جانا ہے تو چلے جاؤ، کچھ کھانا ہے اس لمحے تو کچھ کھا لو، بس باقی کام کوئی کاروبار نہیں، کوئی شادی نہیں، کوئی غمی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس وہ عبادت خانے میں بیٹھے عبادت کر رہا۔ اب وہ عبادت تو کر رہے تھے، اس دن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ معاش کے اوپر مچھلیاں زیادہ بیچنی شروع کر دی، آزمائش شروع ہو گئی۔ تو جس وقت مچھلیاں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ بند بنا لی ہیں، رات کو کھول دیتے، مچھلیوں کا رخ تالابوں میں ہو جاتا، وہاں پہ کتنی ساری مچھلیاں قید ہو جاتی، تالاب کو بند کر دیتے، اور سارے 6 کے 6 دن سکون سے مچھلیاں بھی پکڑتے رہتے، اور کاروبار بھی نہیں کیا اس دن، کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اب یہ کس کو دھوکہ دے رہے تھے جی؟
اللہ تعالیٰ کو دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے غضب کے اندر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو. اور وہ تو کاروبار نہیں کرتے تھے, انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا ناراض ہوا تھا. اور ہماری قوم کیا کرتی ہے, ہماری قوم کی جاب کے اور سے 1:30 بجے تک ہوتے ہیں. یہ درست عمل نہیں ہے. اپنے جہاں جہاں آپ ماتحت نہیں ہیں وہاں اپنے سسٹم کو بہتر کیجئے اور 12 سے 2 تک چھٹی دے دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن اسی طرح فرض کیا ہوتا جیسے وہ یہودیوں کے اوپر فرض کیا تھا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا, پھر ہمیں عبادت کرنی پڑتی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کس مقصد کے لیے کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا. جب ہم منو مٹی تلے دب جائیں گے اس وقت یہ سوال نہیں ہوگا کہ گاڑیاں کتنی بنائی تھی, بنگلہ کتنا بنایا تھا, گیزر لگا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا, اے سی لگا تھا کہ نہیں لگا تھا, کارپیٹ تھے کہ نہیں تھے, وہاں پہ بہترین وال پیپر تھے کہ نہیں تھے, بینک بیلنس کتنا تھا. اللہ کی قسم کوئی سوال نہیں چل رہا, عبادت کا سوال چل رہا. قیامت والے دن بھی پوچھا مقصد کیا ہے, ضرورتیں تو پوری کرتے ہو, مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا, تو سوال تو اس کا چلنا تھا. تو لہٰذا اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہیہ کر لیں کہ جیسے ہی جمعے کا وقت شروع ہوگا مسجدیں آباد ہو جائیں, مسجدیں آباد ہو جائیں. یہاں پر 12 بجے ہر بندہ آ کے بیٹھا ہو جس نے یہاں جمعہ پڑھنا ہے, جس نے جس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے وہ اپنی مسجد کے اندر جلد سے جلد پہنچ جائے. اور جب جمعہ ختم ہو پھر اس کے بعد زندگی کے کاموں میں کرے. دیکھیے گا آپ اپنی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا, جمعہ پہلے ادا کر لیا. کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے سے محبت ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے کے اندر آتے ہیں, جس علاقے میں آتے ہیں, یہ اب دوبارہ نقشہ پھر اسی طرح سلائیڈ نمبر 6 کے اوپر دیکھ لیجئے تو اس کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں. یہاں پر 2 قبائل رہتے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. اور اوس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور خزرج والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے. یہ قریظہ ہیں جو بقیع سے بالکل سامنے ہیں, اس کے بالکل ساتھ قینقاع اور نیچے بنو نذیر. اب یہ جو قینقاع والے ہیں ان کا تعلق خزرج کے ساتھ ہے اور ان 2 کا تعلق نیچے والے قریظہ اور نذیر کا تعلق جو ہے یہ اوس والوں کے ساتھ. اب ہوا کیا کہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائی کروا کے رکھتے تھے یہ 3 یہودی قبائل, اور یہودیوں کا ہمیشہ شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ ہی لڑائی کروائی ہے اور لڑائی کے نتیجے کے اندر اب بتائیے لڑائی جب ہو جائے تو سب سے قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے بتائیے گا مجھے ذرا. اسلحہ ہوتا ہے سب سے قیمتی. اس وقت انسان کو بس اسلحے کی پڑی ہوتی ہے, اسلحہ ہو میں کسی طرح بدلہ لے لوں, کیونکہ اس وقت قانون تو ہوتا نہیں تھا, پولیس فوج تو ہے کوئی نہیں. قبائلی زندگی اور ریاست کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ قبائلی زندگی میں قانون نہیں ہوتا اور قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے والے, نافذ کرنے والے ادارے بھی نہیں ہوتے. اور ریاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قانون ہوتا ہے باقاعدہ اور اس قانون پہ کو نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوتے ہیں, شاہ وہ پولیس کی شکل میں ہو, احداث اس کو کہہ لیں, افواج کہہ لیں, اس کو سیکرٹ ایجنسیز کہہ لیں, وہ ان کو نافذ کروانے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے ریاست اور قبائلی زندگی میں ایک فرق ہوتا ہے. تو اب وہاں پر جس وقت لڑائی ہوگی تو اپنی حفاظت کے لیے سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی جی؟ اسلحہ ہوگا. یہ یہودی بڑے ظالم تھے, ہے تعداد میں تھوڑے تھے, آج بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں جو بنی آج بھی یہی کچھ کرتی ہیں. کرتے کیا کہ ان لوگوں نے اسلحہ بنانا شروع کر دیا. اب اسلحہ بناتے ہوئے دیر لگتی ہے. پرانے وقتوں میں اپنے آپ کو تصور کریں, لوہے کے بڑی چیز کو لیا, اس کو جو گرم کیا, اس کے اوپر ہتھوڑے مارے, وہ باریک ہوا, پھر اور مارے, وہ اور باریک ہوا, اور مارے اور باریک ہوا, تو یہ ایک لمبی تلوار بنے گی. کتنی دیر لگے گی؟ یہ مینول کرنا نا اس کو, سارا پروسیس, دیر لگ گئی نا اس کو, تو ایک تلوار بن رہی ہے. اسی طرح وہ جو ہے وہ ڈھالیں بنا رہے ہیں, اسی طرح وہ چہرے پہ پہننے والا خود بنا رہے ہیں. اس زمانے کی بلٹ پروف جیکٹ جو تلوار پروف جیکٹ ہوتی تھی اس کی وہ انہوں نے زریں بنانی شروع کر دی. اسی طرح وہ لوہے کے بوٹ جو ہیں وہ چلنے پھرنے میں آسان ہو وہ بنانے شروع کر دی. تیر بنانے, کمان بنانے, اس طرح انہوں نے 2-4 سالوں میں خوب اسلحہ بنا لیا. اسلحہ تو کام ہی اس وقت آتا ہے جس وقت لڑائی ہو, تو لڑائی ان میں ہوتی نہیں تھی. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, اوس والوں کو کے قریبی قبائل نے اوس والوں کو پمپ کرنا شروع کر دیا اور خزرج والوں کے خزرج والوں نے کرنا شروع کر دیا اور دونوں کو آپس میں لڑا ڈالا. اب جب لڑائی ہوئی تو بھاگتے ہوئے وہ لوگ آئے اور آ کے کیا کہنے لگے, یہ خزرج والے قینقاع اور نذیر کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں
اسلحہ دے دو. وہ کہنے لگے اسلحہ تو تمہیں دے دیں گے, ہمیں کچھ پیسہ دو گے تو اسلحہ دیں گے کہ ایسے ہی اسلحہ دے دیں. وہ کہنے لگے اسلحہ کے بدلے میں پیسہ تو اس وقت نہیں ہے, کھجوروں کی آمدنی لینا. کہہ رہا کتنی کھجوریں؟ کہنے لگے اچھا 5 سال کی ہمیں تم اپنی آمدنی دے دو, تو 5 سال کی آمدنی کے عوض, ہونے والی آمدنی کے عوض, ہونے والی کھجوروں کے عوض ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں, آپ اوس سے لڑ لو جا کے. یا آپ سلائیڈ نمبر 8 نیچے نکال لیجئے. اسی طرح اوس والے قریظہ کے پاس گئے, ان سے خرید لیا اسلحہ. یعنی جو 1 روپے کی چیز ہے وہ 100 کی آرام سے بک جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم 5 سال ساری کھجوریں تمہیں دیتے رہیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ کہنے لگے آپ اس طرح کرو 10 سال کی دے دینا, آدھی تم رکھ لیا کرو, آدھی ہم رکھ لیا کریں گے. تو اس طرح ان کا اسلحہ بھی مہنگے داموں بک گیا. 10 سال ان نکموں کو کرنا بھی کچھ نہیں پڑے گا, اور گھر بیٹھے کیا آنی شروع ہو جائے گی؟ کھجوروں کی آمدنی شروع ہو جائے گی. یہی آج ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ جو جنگوں کی صورتحال ہے, یہ آج بھی یہودیوں کی یہی پھیلائی ہوئی صورتحال ہے کہ اسلحہ کو مہنگے داموں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوں تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ریاستوں کو, پوری دنیا کے حالات کو کیسے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو یہودیوں کی کیفیات ذکر کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ملتا ہے. وہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے بھی یہ سب کچھ ملتا ہے. جب ہم اپنی عقل سے کرنے کی کوشش کریں گے تو خرابی پیدا کریں گے, لیکن جب ہم سیرت کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی. اور ہوا یہ کہ یہ مہنگے داموں فروخت کر دی, ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی, بندے مرے. کچھ دیر گزر گئی, 10 15 20 سال گزر گئے, نئی نسلیں جوان ہوئیں, پھر انہوں نے ان کو پمپ کیا, تمہارے باپ دادا کو اس نے قتل کیا, انہوں نے ان کو کیا کہ تمہارے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا. پھر لڑائی ہوئی, اسلحہ چاہیے, پھر کدھر جائیں گے, پھر ان کے پاس آئیں گے. اس طرح صدیوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی. پورا عرب ان علاقے والوں کو منحوس کہتا تھا, اور منحوس کو عربی میں کہتے ہیں یسرب. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو نعت خواں ہیں پوری محبت سے بھی نعت پڑھتے ہوئے یسرب کے والی کیوں کہتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یسرب کے والی بنتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علاقے کا نام ہی تبدیل کر دیا تھا. وہ کیا رکھا تھا؟ طیبہ, پاکیزہ. تو یسرب تو نحوست کی علامت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ہم وہی نسبت جوڑ رہے. محبت ضرور رکھیے, مگر ایسے نعت میں الفاظ استعمال نہ کیجیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ناراض ہوتے ہوئے بدل دیے تھے کہ یہ یسرب نہیں کہلانا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یسرب کا لفظ ختم ہو چکا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ ان دونوں کی لڑائیوں سے اتنا تنگ پڑے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک سردار جو ہے وہ خزرج والوں کے قبیلے سے نکال کے ایک نیا آدمی جس کا نام تھا بابا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ سلائیڈ نمبر 11 کو ذرا نکالیے نیچے بھی, اور دیکھیے گا کہ خزرج سے ایک بابا, نیوٹرل بابا لے لیا انہوں نے, اور اس کا کیا نام تھا جی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اس کو لے لیا. انہوں نے کہا بابا جی آپ نے ہماری آپس میں کسی بھی قسم کی کوئی چپکلش ہونے لگی نا تو لڑائی سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں. ہر وقت کی لڑ کے نا ہمارے نوجوان کم ہو گئے اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں گروی ہو چکے ہیں, مہربانی کریں. اب یہودیوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن اندر سے وہ پریشان تھا کہ اب کیا کریں گے. تو اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آ گئے. انہوں نے فیصلہ یہ پہلے کر لیا ہوا تھا کہ تاج پوشی کس کی کرنی ہے جی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاج پوشی کرنی ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اور سردار بن سکتا ہے؟ نہیں نا. کوئی مسلمان گوارا کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار کہا؟ نہیں. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سب لوگوں نے کہا سردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بابا اس بات سے سڑ گیا, بابا اس بات سے پریشان ہو گیا کہ میری تو ساری سرداری ختم ہو گئی. یہ تھی وہ منافقت کا آغاز, یہاں سے اس وجہ سے ہوا تھا. کیوں؟ اس کو نفرت اس بات پہ, اس کو غصہ اس بات پہ تھا کہ میری تو سرداری چھین لی گئی ہے. یہاں سے منافقت کا آغاز ہوا. اسلام میں اس سے پہلے منافقت کہیں نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے, چلتے چلاتے جس جگہ پہ, دوبارہ ہم نقشے کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ جس جگہ پہ یہاں پر پہنچے, یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھا وہ اونٹنی اور اٹھ کے پھر آگے چل پڑی, تھوڑی سی دور جا کے پھر رک گئی. تو جس جگہ پہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھی تھی, یہ 13 نمبر سلائیڈ کو نکال لیجئے, تو جس وقت وہ بیٹھ کے اٹھی تھی یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے. 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی ان کو پیسے دے کے وہ جگہ خرید لی.
یعنی ان کو وہ پیسے نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب کوئی بات نہیں دے رہے ہیں تو جزاک اللہ کہہ کے رکھ لیو، نہیں، ان کو معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا اور کوئی بھی نہیں ہے ذریعہ، جب ذریعہ کسی اور کا نہ ہو تو اس کو پیسے دے دینے چاہیے۔ آپ کو جتنا مرضی کوئی تحفہ دے رہا ہو، آپ پہلے اس کی حالت کو دیکھ لیں، اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ رہے تو پیسے ضرور دیں، اس کی محبت میں جزاک اللہ کہے، لیکن اس کے سارے پیسے کو جیب میں نہ رکھ لیں اس وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے پیسے ادا کیے، اور وہ جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے لیے خاص ہو گئی۔ وہاں 2 3 4 قبریں تھیں، ان کو اکھاڑ دیا گیا، تھوڑی سی کھدائی کی گئی، وہاں پہ نرم مٹی کو رکھا گیا لا کے، اور بڑی خوبصورت سی جتنی وہاں پہ بن سکتی تھی مسجد خوبصورت ویسی سی مسجد بنا دی گئی، اور اس کچی مسجد کے اندر نماز کا آغاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف مسجد کی حیثیت نہیں دی تھی، یہ میں نے کچھ حیثیات نیکسٹ سلائیڈ نمبر 14 پہ لکھی ہوئی ہے۔ عدالت بھی یہی تھی، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا، مہمان خانہ بھی یہی تھا۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جیسے وفد بنی نجران کے لوگ عیسائی آئے تو عیسائیوں کو بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا گیا، یہ نہیں کہا کہ مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے تو نفرت کی نگاہوں سے ایسے دیکھتے ہیں ساری زندگی پلٹ کے نہ کبھی آئے، تو مسجد کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو ٹھہرا لیا تھا۔ اس کے بعد میٹنگ ہال بھی یہی تھا، اگر کوئی جنگ کا معاملہ پیش آتا تو ان کی میٹنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہوتی، ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی یہی تھا، اسی طرح ویلفیئر آفس بھی یہی تھا۔ کچھ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ کو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اس جگہ پہ آ کے لوگ اپنا اضافی سامان رکھ دیا کرتے کہ جو غریب غربا ہیں وہ لے جائیں گے، اور جو غربا ہوتے اس سامان میں دیکھتے جس چیز کی ضرورت ہوتی صرف وہ لے کے جاتے، سارے کا سارا سامان اٹھا کے نہیں لے کے جاتے تھے۔ ویلفیئر آفس بھی یہی ہوا، مدرسہ بھی یہی، اصحاب صفا کا چبوترا آپ لوگوں نے جا کے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچے بڑے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح مسجد ہر چیز کا مرکز ہوتا ہے، صرف سجدہ گاہ نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ مدینے کے اندر مواخات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، سلائیڈ نمبر 16 کے اندر دیکھیے، وہاں پر انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، اوس و خزرج مل کے انصار بنتے ہیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو قریب قریب بلایا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر اگلے کو، یہ 90 افراد تھے، تو جوڑے کتنے بنیں گے جی؟ کیا پورے مدینے میں صرف 45 جوڑے ہونے چاہیے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 افراد کے درمیان مواخات کرائی، ہر بندہ ہی ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگ پڑا۔ ایک کام چھوٹا سا کیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے، پیٹرن کو دیکھ کے پوری کی پوری ریاست اس کو فالو کرتی ہے۔ ایسے اخوت کا جو ہے یہ خوبصورت منظر ہوا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام جو کیا وہ یہود کے ساتھ، یہ سلائیڈ نمبر 18 ہے، لاسٹ سلائیڈ دیکھیے، کہ یہود اور مسلمانوں کا آپس میں ایک ایگریمنٹ کروایا، اور ایگریمنٹ کروایا مدینے کی حفاظت کے لیے، یہ داخلہ پالیسی ہے اس کی، اپنا ریاست کی داخلہ پالیسی، کہ اگر یہاں پہ کوئی کافر رہتے ہوں تو ان کو باہر نہیں نکالنا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اور کینوکا، نذیر اور قریظہ تینوں مل کے یہود کہلائے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، لیکن ایگریمنٹ کی ایک شک بنیادی تھی۔ کیا شک تھی؟ کہ سربراہ کس کو مانیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ مانیں گے۔ اس جملے کو یاد کر لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ مانیں گے، اور جو کوئی اختلاف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو حل کرے گی۔ 3 مواقع ان تینوں قبائل کے ساتھ پیش آئے، کینوکا، نذیر اور قریظہ، تینوں نے غداری کی، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے کب کس نے کیا عمل کیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو اپنے ملک سے نہیں نکالا، اس لیے کافر کو کبھی ملک سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جائیں گے تاکہ وہ بھی اس ملک کے اندر اچھے طریقے سے امن و امان کے ساتھ رہ سکے، اور رہیں گے تو ہمارا نظام عدل دیکھ کے مسلمان ہوں گے نا۔ اگر وہ یہاں سے چلے ہی جائیں گے تو انہوں نے کون سا نظام عدل دیکھنا اور کون سا اسلام قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر خاص الخاص رحمت فرمائے، ہماری نسلوں کے اوپر اللہ رحمت فرمائے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔